أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول بھی سنا جنہوں نے اللہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم تونگر. اللہ فقیر ہے اور ہم غنی. ان کے اس قول کو ہم لکھ لیں گے اور ان کا انبیاء کو بلا وجہ قتل کرنا بھی، اور ہم ان سے کہیں گے کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو. ذالک بما قدمت ایدیکم ان اللہ لیس بظلام للعبید. یہ تمہارے پیش کردہ اعمال کا بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسول من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی رسول کو نہ مانیں جب کہ وہ ہمارے پاس ایسی قربانی نہ لائے جسے آگ کھا جائے. آپ کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو مجھ سے پہلے تمہارے پاس جو رسول دیگر معجزوں کے ساتھ یہ بھی لائے جسے تم کہہ رہے ہو تو پھر تم نے انہیں کیوں مار ڈالا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ. پھر بھی اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے ہیں جو روشن دلیلیں، صحیفے اور منور کتاب لے کر آئے تھے. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے بدلے پورے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کی زندگی تو صرف دھوکہ ہے، دھوکے کا سامان ہے. الا متاع الغرور. غرور کہتے ہیں دھوکے کو اور متاع سامان. دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. یقیناً تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں میں تمہاری آزمائش کی جائے گی. لَتَبْلُوَنَّ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. فی اموالکم تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں. وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور یہ بھی یقین ہے کہ تمہیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے مشرکوں کی بہت سی دکھ دینے والی باتیں بھی سننی پڑیں گی، اور اگر تم صبر کر لو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو یقیناً یہ بہت بڑی ہمت کے کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا
قلیلا فبئس ما یشترون۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے عہد لیا کہ تم اسے سب لوگوں سے ضرور بیان کرو گے اور اسے چھپاؤ گے نہیں، تو پھر بھی ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور اسے بہت کم قیمت پر بیچ ڈالا۔ ان کا یہ بیوپار بہت برا ہے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم۔ وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں مت سمجھیے، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ہیر پھیر میں یقیناً عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمانوں کی پیدائش، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ربنا، اے رب ہمارے، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار۔ تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کر دیا اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، اننا، بے شک ہم نے، سمعنا، سن لیا، منادی ینادی، ایک پکارنے والے کو جب وہ پکارتا تھا، للایمانی، ایمان کے لیے، ان آمنو، کہ ایمان لے آؤ، بربکم، اپنے رب کے ساتھ، فآمنا، تو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا، تو بخش دیجئے ہمیں، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وکفر عنا، اور دور کر دیجئے ہم سے، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت آئے نیک لوگوں کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ یہ خوبصورت دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگنی سکھائی ہے۔ سورہ آل عمران میں بہت ساری دعائیں ہم نے پڑھی ہیں نا، اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھی ہیں، اور یہ ساری کی ساری دعائیں ہمیں ازبر ہونی چاہیے، معنی اور مفہوم کے ساتھ ہمیں یہ دعائیں یاد کر لینی ہیں۔ ربنا، اے رب ہمارے، وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ اے ہمارے پالنے والے معبود، ہمیں وہ دے جس کا وعدہ تو نے ہم سے اپنے رسولوں کی زبانی کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا مت کیجیے، یقیناً تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم واوذوا في سبيلي وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها
الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ پس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ اس لیے وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے اور جنہیں میری راہ میں تکلیف دی گئی اور جنہوں نے جہاد کیا اور شہید کر دیے گئے، میں ضرور ضرور ان کی برائیاں ان سے دور کر دوں گا اور بالیقین انہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یہ ہے ثواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہترین ثواب ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھے کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل، بہت تھوڑا سا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ وبئس المہاد، کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری رہنے کی جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ مہمانی ہے اللہ کی طرف سے اور نیکوکار لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یقیناً اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور تمہاری طرف جو اتارا گیا اس پر بھی اور ان کی جانب جو نازل ہوا اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑی قیمت پر فروخت بھی نہیں کرتے۔ ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب دینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، تم ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور جہاد کے لیے تیار رہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم بامراد ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سورہ آل عمران ہماری مکمل ہو گئی اور اب ہم آغاز کریں گے سورہ نساء کا۔ سورہ نساء مدینہ منورہ میں نازل ہوتی ہے اور اس کا جو زمانہ نزول ہے وہ احد شروع ہوا تھا 3 ہجری میں۔ یہ جنگ احد کے زمانے میں یہ صورت نازل ہونا شروع ہوئی تھی اور 5 ہجری تک تقریباً 2 سال کا یہ عرصہ بنتا ہے۔ اس دوران اس صورت کی مختلف آیات مختلف مقامات پر نازل ہوتی رہیں اور اس صورت کے جب ہم مضامین پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ان میں ہمیں جو مضامین ملتے ہیں خواتین اور یتیم بچوں کے حقوق کے بارے میں مفصل بیانات ہیں، چونکہ 2 غزوات ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی کثیر تعداد جو ہے وہ شہید ہوئے تھے، ان کے یتیم بچے تھے، ان کا مقام، ان کے لیے کیا کرنا ہے اور بیوہ خواتین، طلاق کے مسائل، اس کے علاوہ گھریلو زندگی اس کے بارے میں احکامات اور خواتین کا اسلام میں جو مقام وضع کیا اس کے بارے میں اس صورت میں مفصل آیات ہمیں نظر آتی ہیں، اور مالی حقوق کی منصفانہ تقسیم اس بارے میں بھی اس صورت میں ہمیں آیات ملتی ہیں۔ اس صورت میں مسلمانوں کو حق کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینے کا حکم دیا گیا اور ان کے حوصلوں کو
بلند رکھنے کے لیے جو ہے وہ موٹیویشن دی گئی، اور اس کے علاوہ منافقین کے رویے کے اوپر مسلمانوں نے کیا رد عمل کرنا ہے، کیسے اس چیز کو مسلمانوں نے ڈیل کرنا ہے، اس کے بارے میں ہمیں آیات ملتی ہیں۔ مسلمان کے انفرادی کردار کی تعمیر کے بارے میں بھی احکامات ہمیں نظر آتے ہیں، اور اطاعت رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت، اس کا بھی حکم اس صورت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کی شہادت کے بعد یتیموں کی کفالت اور ورثہ کی تقسیم کے مسئلے جو ہے نا وہ اس دور میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بیان کیا ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ یا ایہا الناس، اے لوگو اتقو، یا ایہا الناس اتقو، اے لوگو تقوی اختیار کرو اپنے رب کا۔ کون سا رب؟ جس کا کیا تعارف کروایا گیا؟ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور اسی سے اس نے بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر اسی سے ان کی زوجہ کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس کے بعد بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو، اور پاک اور حلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام چیزیں مت لو، اور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال ملا کر مت کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہیں رکھ سکو گے، تو عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگے تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 سے، لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی، یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف کی جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ اور عورتوں کو ان کے مہر راضی خوشی دے دو، ہاں اگر وہ خود اپنی خوشی سے کچھ مہر چھوڑ دیں تو اسے شوق سے
خوش ہو کر کھا لو. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. اور نادان لوگوں کو اپنے مال مت دو جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا بنایا ہے، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے اور پہناؤ انہیں اور کہو ان سے بھلائی کی بات. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين